يا أهل الأمر إن ذلك قد صنع لكم سورا فحيا هلا بكم. وبه قال حدثنا حبان بن موسى الى قال عن ابيه عن ام خالد بن خالد بن سعيد قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال عبد الله يعني حسن نعم. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي قال عبد الله فبقيت حتى ذكرت. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تعرف أن لا نقول الصدقة؟ قال عكرمة سنة الحسنة بالحبشة. قال أبو عبد الله لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد. باب الغلول وقول الله تعالى ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة. دھوکہ اور غش اور دھوکہ. نعم. وبه قال حدثنا مسدد الى قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره قال لألقين احدكم يوم القيامه على رقبته شاة لها سواء قال على رقبته فرسول له حمحمة يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبتي بعير له رغاء يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبتي صامت فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبتي رقاء تخفق فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. وقال ايوب السختياني عن ابي حيان فرس له حمحمة. باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق متاعه وهذا صح. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرا فمات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوه عباءة قد غلها دھوکے سے بغیر تقسیم کے لے لیا تھا. اس میں ایک ملفوظ ابھی یاد آیا حضرت ثانی نور اللہ مرکزہ کا حکیم الامت. حضرت ایک ملفوظ ہے فرمایا کہتے ہیں کہ لوٹ لیا. کہتے ہیں کہ میں بڑا چالاک ہوں, میں تو ایسا تیز چالاک ہوں کہ سمجھداروں کو لوٹ لیتا ہوں. تو مجھے فرمایا کہتے ہیں کہ میں نے لوٹ لیا. فرمایا لوٹا نہیں لٹ گیا. لوٹا نہیں لٹ گیا. یوم لا مال ولا بنین. اس دن جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کے حسنات اس کو دیے جائیں گے. یہ تو لٹ گیا نا. سارے حسنات ختم ہوئیں گے تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. آگے آ جاؤں گا. اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. فرمایا لوٹا نہیں لٹ گیا. لوٹا نہیں لٹ گیا نا. قال ابو عبد الله وقال ابن سلام كركرا باب ما يكره من ذبح الابل والغنم في المغانم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى ان قال عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمروا بالقدور فأوكلت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببائر فند منها بائر وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأياهم فأهوى إليه رجل بسام فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال إنا ندعو ونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا غدا فأفنذبح بالقتل فقال ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فقل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعزم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم قرأنا قبل. نعم باب البشارة في الفتوح. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى إلى أن قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وكان بيتا فيه خطعم يسمى الكعبة يمانية. نعم. فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خير فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. یہ ہے نا توجہ ایک ہے. یہ ثابت کیا ہے فضارہ بسی صدر. اور اس لیے وہ دل پر انگلی رکھ کے اللہ 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 یہ توجہ ایک ہے. یہ کیا ہے فضارہ بسی صدری فقال اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. ہادیا. نعم نعم نعم. فانطلق إليها فكسرها وحرقها فأرسل إلى النبي اپنا بھی سنا دیں. اپنا جرم بھی سنا دیں. میں حضرت دہلوی نور اللہ مرکزوں کا مرید ہوا.
تماشا دیکھنے گیا، وہ لمبی کہانی تماشا بن گیا، یونیورسٹی میں تھا، وہاں اسلام یونیورسٹی میں باولپور میں. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ صوفیاء کرام کا اجتماع ہے، آنا شجاع بعد. میں ضرورت آ کے دیکھوں گا کیسے آپ لوگ سر مارتے. ہم 3 ساتھی چلے گئے. دماغ میں ایسی خرابی تھی، ایسا وائرس تھا کہ یہ لنگر کا کھانا حلال نہیں، لہٰذا ہم نہیں کھائے. وہاں میں اور کوئی چیز نہیں ملی. یہ جو کیک ہوتے ہیں، یہ رس ہوتے ہیں نا، چائے والا بیچتا ہے ایسے لمبے سے، وہ ہم نے، اور ساتھ ہی کارخانہ تھا، کپاس تھا، وہاں سے وہ رس لیے اور اس سے چائے لی اور اس سے اپنا پیٹ بھرا. رات سوئے. صبح جو ہے حضرت نور اللہ مرکز انہوں نے جب درس دیا اور درس کے بعد جو ہے نا مراقبہ ہوا تو میں بلا ارادہ مرید ہو گیا. تماشا دیکھنے گئے، تماشا بن گئے. تماشا دیکھنے گئے. اب میں تقریباً اکثر جو ہے نا ہر جمعرات کی شام کو کراچی پیسنجر پہ چلا جاتا تھا اور پھر چناب ایکسپریس سے واپس آ جاتا تھا. کافی عرصہ یہ رہا اور یہ بالکل صاف تھی. اللہ مجھے معاف نہ، اللہ مجھے معاف کر. تو ایک دن حضرت نے مجھے کہا نہیں داڑھی رکھوا. میرے ابا مرحوم کی داڑھی، بھائیوں کی داڑھی، وہاں قدیم ترین مدرسہ، اس کے متولی. اور تو حضرت نے صرف یہاں ہاتھ رکھا، یوں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، ہاتھ یوں کر کے یہاں رکھا. تو میں مجھے شرم آ گئی. بس کوئی اور یہ نہیں کہ داڑھی رکھو، داڑھی کے فضائل ہیں. داڑھی جو ہے نا، الحمدللہ الذی زین الرجال باللحیٰ، الحمدللہ الذی زین الرجال باللحیٰ. کچھ نہیں فرمایا، بس یوں ہاتھ رکھ کے اور یہاں ہاتھ رکھا یہاں سے. انہوں نے کہا مجھے شرم آ گئی. اب میں نے 2-3 دن جب شیو نہیں کی تو میری برادری جو تھی، ساتھی زملہ، انہوں نے نالائکی یہ چیز پکڑ لیا مجھے، اور مجھے کوئی ادھر ہاتھ سے پکڑ لیں. آج کچھ یہاں بلیڈ رکھا، یہاں وہ کئی ٹکڑے بنا لیے. میں نے کہا میں نہیں، اب اس کو جو ہے نا 2-4 جو کمزور تھے ان کی تو میں نے پھیٹی لگائی. وہ جو ہے نا ان کو جب کیسے ضرورت ہوئی، جو تکڑے تھے ان سے جو ہے نا، اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ الی الآن اللہ تعالیٰ. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے پیارے توجہ شیخ. کیا ہے؟ توجہ شیخ. کچھ نہیں کہا. حالانکہ والدہ صاحبہ جو ہے نا کئی دفعہ فرماتی تھی رحمہ اللہ تعالیٰ جالا قبرہ اور تم جنہ والا. میں نے اپنی والدہ سے سورۃ یاسین چکی پیستی تھی اور سورۃ یاسین پڑھتی، ان سے یاد کی. تو ماحول دینی تھا، لیکن یہ ہے توجہ شیخ. یہ کیا ہے؟ یہی ہاتھ لگایا اور فرمانے لگے مجھے شرم آ گئی. نہ فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. وقال مسدد بيت في خطعمة. باب ما يعطى البشير. وآتى كعب بن مالك رضي الله عنه ثوبين حين بشر بالتوبة. باب لا هجرة بعد الفتح. وبه قال حدثنا آدم إلى قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى إلى أن قال عن مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة، فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله إلى أن قال يقول سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة وهي مجاورة بتدير، فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله إلى أن قال وكان عثمان فقال لي لابن عطية وكان علويا إني لأعلم ما الذي جرى صاحبا على الدماء. سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال ائتوا روزة كذا وكذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاتم كتابا، فأتينا الروزة فقلنا الكتاب قالت لم يؤتني، فقلنا لتخرجن أو لأجلدنك، فأخرجت من حجتها
بها فأرسل إلى حاتم فقال لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فهذا الذي جرأه باب استقبال الغزاة عثمانیاً و علویاً، یہ علویاً سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جو ہے نا ترجیح دیتے، لیکن یہ لوگ بعض جیسے زیدی وغیرہ یہ ہیں، یہ سب نہیں کرتے، یہ سب نہیں کرتے، سب جو ہے وہ اثنا عشری کرتے، سب جو ہے ان کے ہاں عبادت ہے، اعاذنا اللہ نہ وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود الى یہ ان کوئی قال تفضیل کے بارے میں ان کا دام نہ قال عن ابن ابي مليكه قال ابن الزبير بن جابر اتذكر اذا تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل الى ان قال السائب بن يزيد ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان الى ثنيه الوداع باب ما يقول اذا رجع من الغزو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى ان قال عن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر ثلاثا قال آئبون ان شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون. صدق الله وعده. وبه قال حدثنا ابو معمر الى ان قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة من راجع رسول نعم الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد اردف صفية بنت حي فعثرت ناقته فصرع جميعا فاقتحم ابو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداك قال عليك المرأة فقلب ثوبا على وجهه واتاها فالقاه عليها واصلح لهما مركبهما فركبا واكتفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. وبه قال حدثنا علي الى ان قال انه اقبل هو وابو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته فلما كان ببعض طريق عثرت الناقة فسرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وان ابا طلحة قال احسب قال اقتحم عن بعيره فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل اصابك من شيء قال لا ولكن عليك بالمرأة فالقى ابو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فالقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى اذا كانوا بظهر المدينة او قال اشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب إلى أن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. ہاں میاں یہ سنت ہے، آپ سفر سے بعد جائیں واپس بے شک سامان والی گاڑی گھر بھیج دیں، مسجد میں اپنے حارہ کی اپنے محلے کی مسجد میں داخل ہوں اور 2 رکعت جو ہے نا نماز پڑھیں اور کچھ دیر بیٹھیں اور کچھ دیر جو ہے نا وہاں بیٹھیں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سالماً غانماً اپنی رحمت سے پہنچا دیا ہے، سالماً غانماً اپنی رحمت سے پہنچا دیا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میں اگر آدھے گھنٹے ایک دفعہ میں حج کانفرنس میں آیا تھا اور آدھے گھنٹے کے لیے گھر گیا تھا اسلام آباد سے، اتنا لمبا سفر تھا اور صرف اپنی والدہ کو ملنے کے لیے، وہ اللہ کو پیاری تھی، وہیں قبر ہے ان کی، بس مدرسے کے کونے میں نا، تو وہی 2 رکعت پڑھ کے وہاں حاضری تھی. والدین کی جو ہے نا قبر کی زیارت سے بہت کچھ سکون، اطمینان اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی توجہ سے جو ہے نا بھیج کے خوش ہو جاتی ہیں، وہ خوش ہو جاتی ہیں اور ان کی خوشی سے جو ہے نا وہ جو ہے نا روحانی توجہ ملتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے اسی عقیدت کے ساتھ. اور اگر کسی کی نہیں ہے تو وہ جو ہے نا قبر کی زیارت وہاں اکیلے جا کے جو ہے نا وہاں اشارے ثواب کر کے کچھ بیٹھو، وہاں کچھ قرآن شریف نہیں لے جاؤ قبر پہ، قرآن شریف نہیں لے جاؤ قبر پہ، اور وہاں جو ہے نا خود پڑھو، خود پڑھو اور ان کے لیے دعا کرو. اور تھوڑا سا جو ہے نا اگر کوئی ٹیک لگانے کی جگہ ہے وہاں بیٹھ کے تھوڑا سا تصور کرو وہی اماں جان کی جو ہے نا شفقت کا، محبت کا، خدمت کا، وہ جو ہے نا تصور کر کے جو ہے نا وہاں، تو اس سے روحانی توجہ آئے گی نا، سکون ملتا ہے روحانی توجہ اور
سکون ملتا ہے. نعم. وبه قال حدثنا ابو عاصم ميلان قال عن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر تحن دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يخشاه. وبه قال حدثنا محمد بن ميلان قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه نحر جزورا او بقره. وزاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوكيتين ودرهم او درهمين فلما قدم صرارا امر ببقره فذبحت فاكلوا منها. فلما قدم المدينه امرني بان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. وبه قال حدثنا ابو الوليد بلال قال عن جابر رضي الله عنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين صرار موضع ناحيه المدينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الخمس. نعم. وبه قال حدثنا عبدان الى ان قال اخبره ان علي رضي الله عنه قال مال غنیمت. نعم. نعم. كانت بشارف من نسيبي من المغنم يوم بدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الخمس فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت له رجلا طواعا من بني قينقاع ان يرتحل معي فناتي باي اردت ان ابيعه من الصوامين واستعين به في وليمه عرفي. فبين انا اجمع لشارفي متاعا من الاقطار والغرائر والحبال وشارفاي مناحتان الى جنب حجره رجل من الانصار. فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفي قد أجبت أسلمتهما وبخرت خواسرهما وأخذ من أكبادهما. فلم أملك عيني حين رأت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شر من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فجب أسيمتهما وبقر خواسرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. شراب جو ہے نا پہلے یہ پہلے پڑھ چکے شراب حرام نہیں ہوئی تھی. شراب حرام نہیں ہوئی تھی. نعم. نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد حمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرجنا معه. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله إلى أن قال أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وصدقته بالمدينة. فأبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا أني عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس وأما خيبر وفدك ان کو متولی بنا دیا تھا. ان کو سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ متولی بنا دیا. نعم. فانتقم عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله اعتراك افتعلت من عروته أصبته ومنه يعروه واعتراني. وبه قال حدثنا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وارضاہا ان کا جو ہے نا یہ طلب فرمانا ان کا طلب فرمانا اگر استحقاق ہوتا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیتے. باقی ازواج مطہرات جو تھیں ان کو بھی دیتے اور جو ہے نا پھر انہوں نے جو ہے بھی نہیں لیا نہ مطالبہ کیا نہ لیا نہ مطالبہ کیا. اور پھر اس کے یہ فدق جو ہے نا خیبر کے ساتھ یہ کھجوریں وغیرہ ہوتی تھی تو ان کو اس کے متولی جو ہے نا سیدنا علی اور سیدنا عباس ان کو بنا دیا. ان کو جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو کچھ آتی تھی کھجوریں ازواج مطہرات سب پر جو ہے نا سال کا خرچہ دے دیتے تھے اور پھر جو ہے نا باقی جو ہے نا وہ بیت المال میں چلا جاتا بیت المال میں چلا جاتا. تو فرمایا یہ تم متولی بن جاؤ اس کے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے اس کی آمدنی سے یہی اسی طرح خرچ کرو. نعم.
وبه قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي الى ان قال عن مالك بن اوس حدثني وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديث ذلك فانطلقت حتى ادخل على مالك بن اوس فسالته عن ذلك الحديث فقال مالك بينما انا جالس في اهلي حين متى النهار اذا رسول عمر بن الخطاب ياتيني فقال اجب امير المؤمنين فانطلقت معه حتى ادخل على عمر فاذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه متكئ على رسالة من أدم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مالك إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برفق فاقبضوا بينهم فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرتني غيري قال فاقبضوا يا أيها المرء فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفعه فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي بن عباس غور سے سننا نعم فدخلا فسلم وجلس فقال عباس يا امير المؤمنين اقضي بيني سلم فجلس فقال عباس يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا نعم وهما يختصمان فيما افاء الله على رسوله من مال بني نذير نعم فقال راس عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقضي بينهما وارث احدهما من الاخر فقال عمر فإذاكم انشدكم بالله الذي به تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة نعم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الله وقد قال ان سب نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نعم فاقبل عمر على علي سيدنا عمر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے سیدنا علی اور عباس کی طرف نعم فقال میں تمہیں اللہ کی قسم دے کہتا ہوں حتی علمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلك کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا قال قد قال ذلك انہوں نے بھی یہی اقرار گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا پھر سیدنا عمر نے فرمایا نعم قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيش مال غنيمة نعم لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير نعم فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ووالله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم نعم فقد أتاكموه ووزعها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال پورے سال کا من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مال الله نعم فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته نعم أنشدكم بالله حتى قسم الله کی دیتا ہوں حتى تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي بن عباس ان سے گواہیاں دی رہا ان سے اقرار کرایا نعم انشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض ابو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم والله يعلم انه في هذا صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله ابا بكر فكنت انا ولي ابي بكر فقبضتها سیدنا ابو بکر میرے پاس آیا ہے نعم اعمل فيها بما عمل رسول الله میں وہی کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا نعم وبما عمل فيها ابو بكر والله يعلم اني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتما لتكلماني وكلمتكما واحدة اب تمہارا مطالبہ ایک ہے وكلمتكما واحد نعم وامركما واحد جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن اخيك وجاءني هذا يريد نصيب امرأته من ابيها فقلت لكما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا سرقة فلما بدا لي ان ادفعه اليكما قلت ان شئتما ودفعتها اليكما میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن اس شرط سے اسی طرح کرو گے جو ہے نا جیسا طرح سیدنا حضور علیہ وسلم کر گئے آپ سے سب نے جو ہے نا جو عمل فرمایا تھا اس مال غنیمت کے ساتھ اور جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا تھا نعم ألا عليكم عهد الله وميثاقه لا تعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابو بكر وبما عملت فيها منذ ولدتها فقلتما ادفعها الينا فبذلك دفعتها اليكما فانشدكم بالله هل دفعتها کیا میں نے آپ کو دے نہیں دیا تھا نعم قال رحت نعم انہوں نے اقرار کیا کہ دے دیا تھا نعم ثم اقبل على علي وعباس فقال انشدكما میں آپ کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں هل دفعتها الیکما بذالک کہ میں نے آپ کی تولی میں ارث میں نہیں تولی میں کہ آپ ہی اس کے ناظر ہیں
آپ اس کے مشرف ہیں، آپ اس کے متولی ہیں، آپ جو ہے نا مختار ہیں اس مال میں، آپ کو اختیار ہے. نعم نعم. هل دفعتم إليه؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم اب السماء نے والأرض. فرمایا قال نعم، اب اقرار کیا، تو پھر فرمایا تب تم انسان ملی تم مجھ سے طلب کرتے ہو قضا غیر ذالک، اس کے علاوہ کہ میں تمہیں جو ہے نا ملک تمہارے کر دوں. نہیں، ملک تمہارے ملک کر دوں، اور تو نہیں تھا، تولی میں تو دے دیا، تولی میں تو دے دیا. نا لا أقضي والله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير غیر ذلك. ذلك، میں وہی کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا تھا اور جو سیدنا ابوبکر نے کیا تھا. نا فإن عجزتم عنها اگر فدفع. تم اس کی تولی میں کام نہیں کر سکتے، سنبھال نہیں سکتے، اسی کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے، نا فدفعها الیہ، پھر واپس کر دو. پھر دے دیا تھا. یہ خام خواہ سیکھتے ہیں کہ جی فلاں خائن ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ فلاں خائن ہے، اور اب تو کچھ لگام مل گئی، ورنہ تو وہ جو ہے نا بڑے بچے کیا ذاکر کہتے ہو، کیا کہتے ہو، بڑے بڑے جو ہے وہ چیختے چلاتے تھے. نا تو یہ دیکھو صراحتاً. نا نا فإني أكفيكما. نا میں پھر کافی ہوں اگر تم لوگ اس کے مطابق عمل نہیں پیرا نہیں کر سکتے، اس کے مطابق نہیں تقسیم کر سکتے، نگرانی نہیں کر سکتے، تولی تمہارے میں دے دو، پھر واپس کر دو. پھر نا باب أداء الخمس من الدين. یہ دیکھو اللہ کے بندو، یعنی ایک اب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا. ایک بات کہہ رہا ہوں، غلط مفہوم مت لینا. نعوذ باللہ مجھے واللہ ثم اللہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ میرے سر آنکھوں پہ سینے پہ سیدنا ابو بکر نے کتنی خرچ کیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا ابو کتنی خرچ کیا. لیکن کیا انہوں نے مالی منفعت طلب کی یا جو ہے نا لی خلافت کے دور میں؟ انصاف سے گئے، یہ نہیں کہ انصاف سے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے تو پرورش پائی آپ اسلم کے گھر میں وغیرہ ذالک. اب جو ہے نا آپ وسلم نے جیسے جو ہے نا اس فے میں اس مال غنیمت میں آپ کا عمل مبارک تھا، اور وہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے اختیار فرمایا، اور اسی کو پھر سیدنا، اور اگر دیکھیں نا سیدنا عثمان رضی خرچہ کا، آج بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو کنواں خریدا تھا یہودی سے مدینہ منورہ میں اور وقف کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے، اور جو کچھ مال وہاں کیا، آج بھی ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے اور ان کا جو ہے کیا نام ہے خرچہ ہو رہا ہے. دیکھو 1400 سال کے بعد ہی. تو اس لیے کیا وہ جو ہے نا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن جو ہے نا نعوذ باللہ کیا وہ غاصب تھے؟ انہوں نے تو آپ وسلم کے جو ہے نا اسوہ مبارکہ کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کیا. نا نا اب یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقائق، اسے بیان کرو کہ میاں نا نا. باقی پتہ نہیں ہے اس لیے مجھے مقام کا مجھے بعض چیزیں بعد نکل جاتی ہیں ایسے. نعم. باب أداء الخمس من الدين. وبه قال حدثنا ابو النعمان إلى أن قال أداء الخمس من الدين. نعم. يقول قد وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبين الكفار مضرة فلسنا نصل إليك إلا في شهر یعنی ہمیں الحرام. کسی سے بغض نہیں، ہم کہتے ہیں عین اعتبار سے دیکھو، عین انصاف سے دیکھو، انصاف کی آنکھوں سے دیکھو. یہ جو اینک ہے تعصب والی سے اتار دو، تعصب کی اینک کو اتار دو، اور جو ہے نا تحقیق اور جو ہے نا عین اعتبار سے دیکھو کہ کیا تھا اور کیا ہوا، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. نا نا فمرنا بأمر نأخذ منه ونرو إليه من وراءنا. قال أمر. جیسے ہم کہتے ہیں دیکھو میاں، دنیا میں کوئی ایسا مسلک ہے، مذہب ہے جس میں گالیاں نکالنا عبادت ہو؟ کوئی دکھا دو، ہے کوئی؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر جہالت کی وجہ. اب بات ان کے ہاں جو ہے وہ سب جو ہے وہ عبادت ہے. صرف میں نے پڑھا نہیں دیکھا ہے، دیکھا نہیں بلکہ اس سے بھی آگے میں پوچھ رہا تھا اس نے سب کیا.
دوسری دفعہ میں تجھ سے پوچھا کیا میاں واقعی یہ کرتے ہیں، تو اس نے سب کیا. دوسری بار کر کیا تھا تو پھر ہاتھ کر دیا. دسترخوان بھی لگا ہوا تھا. مجھے ابھی نکل جاؤ بات. اور اگر ممکن ہے کہ وہ جذبات میں چھری پڑی ہوتی تھی، پتہ نہیں یوں بھی ہو جاتا نہ کچھ. تو میاں جو ہے نا عین اعتبار سے دیکھو میاں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذکروا موتاکم الا بخیر. اور عداوت میں بغض میں اتنا نکل گئے اتنا نکل گئے اتنا نکل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کتنے کہ عزکم اللہ حمام کے جو کرسی ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں شیخین. تو سوا اب انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نہ وہ پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا ان کا اختلاف جو ہے شافی مالکی حنبلی والا نہیں ہے. ائمہ اربعہ والا کہتے ہیں ان کا یہ پس اختلاف ہے. کیا ائمہ اربعہ کے اذان میں کچھ فرق ہے؟ اذان کو بعد میں رہنے دو. اوقات صلاۃ میں کوئی فرق ہے؟ صرف ظہر کے نہایت میں اور عصر کی بدایت میں. ظہر کی امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مثل ثانی اور مثل اول، اس میں ہمارا ان کا تھوڑا سا ہے. اوقات کے علاوہ اذان میں بھی کوئی فرق ہے، کوئی اختلاف ہے؟ آگے چلیں. وضو میں اختلاف ہے؟ کہاں پہ آ رہے؟ وضو میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سر سے شروع کرتے ہیں، مسا سر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے مسا رقبہ سے جو ہے نا وہاں سے شروع کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ الى المرفقین تک سے بدایا کرتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں. پھر نماز کے اوقات میں بھی کوئی اختلاف نہیں. نماز کے تو ان سے تو جو ہے نا اصولی اور مرکزی اختلافات ہیں ہر چیز میں. پورے عبادات آپ دیکھیں، روزے کا بھی دیکھیں، روزے کا بھی، حتیٰ کہ حج کو بھی دیکھیں وغیرہ ذالک. پھر سب کے ہاں جو کبائر میں سے زنا جو ہے کبائر میں سے ہے. اب اس نے ان کو بدل دیا ضرورت کے مطابق. ہمارے ان حضرات کے ہاں ائمہ اربعہ کے ہاں حلال ہے، حلال ہے. تو اس لیے میرے پیارے جو ہے نا دلائل سے، حکمت عملی سے، سلامتی سے، اکرام و احترام سے جو ہے نا وہ ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دلائل کی دنیا میں بات کریں. دلائل کی انہیں کہیں پیارے آپ یا تو سمجھو یا ہمیں سمجھا دو، یا تو سمجھو. یہ لڑائی بھڑائی سے ہمارے پیارے ملک میں فساد آتا ہے، اور فساد آیا اور لوگوں نے استعمال کیا. ہم فساد نہیں کہتے، ہم تو صرف جو ہے نا آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہم گالیاں نہیں نکالے. جیسے میں وہ مسجد کا افتتاح تھا اور یہ مسیح حضرات آئے تو میں نے کہا ہم تو سب تھے، سب پر ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ لا نفرق بین احد. میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا تو کچھ نہیں، بات تو آپ کی آپ مان لیں. ہم تو سیدنا تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. آپ جو ہے نا تورات اور انجیل کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں. یاتی من بعد اسمہ نعم فلما جاءہم ما عرفوا، فلما جاءہم پہچان چکے تھے. یہ نہیں کہ پہچانا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ نہیں؟ نبوت سے پہلے پہچانا کہ نہیں؟ سفر شام میں پہچانا کہ نہیں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ای لا یتأمل فی معرفت الابن الابناء فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. اب آگے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اب ہم نے تو پڑھنا ہے. آگے جو اللہ نے فرمایا ہے ہم نے تو بس ہم نے نہ چاہیے. قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان اتنے بالله پیار سے وشهادة ان لا دلائل اله کی الا دنیا میں. اور دیکھیں اگر فساد ہے تو اذا مروا باللغو مروا کراما.
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام المتارکہ مفارقہ. میں مذاکر کہتے ہیں سلامی سلوٹ مار گیا تھا. صحیح ہے آسٹریلیا کہہ دیا صحیح ہے نا نا. وعقد بيده إقام الصلاة اور وإيتاء لوگوں کو الزكاة. دلائل کی دنیا میں سمجھاؤ، لوگوں کو پیار سے، محبت سے، نام امن و امان سے، سلامتی سے. میاں یہ دیکھ لو، یہ بخاری شریف کے صحیح ہونے میں جو ہے نا سب کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں کہتے، وہ تو قرآن شریف کے صحیح ہونے میں بھی نہیں کہتے. 10 بار امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا وہ لے گئے غار میں، وہ پھر آخر میں آئے نا. وہ جو ہے کہنا ان کو یا پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بکری جو تھی وہ کھا گئی تھی. اللہ کے اس دور میں کہتے ہو کہ جب غاصبوں نے ہزاروں علماء کو سولی چڑھا دی تھی، حفاظ کو قتل کر دیا تھا. آپ صدم کے دور میں قرہ شہید ہوئے یا نہیں؟ بعد میں یہ آزادی سے بعد میں کتنی ہزاروں لاکھوں حفاظ کو اور علماء کو، بعض لوگوں کے مطابق کوئی درخت خالی نہیں تھا جہاں علماء کی لاشیں نہیں ہوتی. لیکن قرآن شریف کی کوئی زبر زیر میں فرق ہوا؟ کوئی زبر زیر میں فرق ہوا؟ ہاں کوئی فرق نہیں آیا. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ، اللہ نے ذمہ اٹھا لیا. ہمارا 7-8 سال 9 سال کا بچہ جو ہے نا ماشاء اللہ تھوڑی سی غلطی کرو نا تو وہ ہی پکڑ لیتا ہے. نہیں ساری یوں نہیں یوں ہے. آمدن بعض اوقات جو ہے نا وہ جو ہے نا غلطی ٹھوس غلطی نہیں نا، تو وہ کوئی ایسا کرو جو ہے نا یہ تفقہ ہوں یا تذکر ہوں جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا کوئی جو ہے نا غلطی کرو نا تو کہتے نہیں جی نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں ساری، یہ یوں نہیں یوں ہے. ابھی صحیح بخاری میں دیکھ لیں، یہی ایک حدیث جو ہے نا سنا دے، یہی ایک ہی نہ. وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنخيل والحنطم والمزفت. باب نفقة النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة النساء ومؤونة عامل فهو صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة إلى أن قال عن عائشة ورثتي دينارا ما تركت بعد نساء في عمري فهو صدقة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيته من شيء يأكل ذو كبد إلا شطر شعير في رفه فأكلت منه حتى طال علي فقلت. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بھی نہیں فرما کیا. پیاری بیٹی سید النساء اہل الجنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھیجا تھا کہ نہیں کہ لوگوں میں غلام اور باندیاں سب تقسیم ہو رہے ہیں، ہو رہی تھی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تو یہ حالت تھی، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا اور ایک چھوٹا سا تیبر جو ہے نا سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، نماز کے فوراً بعد اسی لے گیا اور پھر لے آیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو باندھی دی نہیں دی، اکلوتی بیٹی کیونکہ سیدہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان کی تو وفات ہو گئی، دی جان دی نہیں. اور اس کے بدلے میں جو کچھ دیا وہ ان کا جو ہے نا عمل جاری ساری یوم القیامہ ہو گیا. اور آج فاطمیہ جو ہے نا یہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 و 34 نعم وغیرہ ذالک. تو میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ محینی مسکینہ و مثلی مسکین نعم. وبه قال حدثنا مسدد اور چاہتے تو بہت جو ہے نا سونے کا پہاڑ بن جاتا ہے. یہ اختیاری تھی، اجباری نہیں تھی، اختیاری تھی نعم. قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته بيضاء وارضا تركها صدقه. نعم. باب ما جاء في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت اليهن وقول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. نعم. وبه قال حدثنا حبان بن موسى الى ان قال عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن ازواجه ان يمرض في بيت فاذن له. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم الى ان قالت عائشة توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونهري. نعم. وجمع الله بين رزقي ورزقه. وبسؤال جو ہے نا
سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے لیا، وہ پھر اس کو ملین کیا، اس کو پہلے کاٹا، پھر اس کو جو ہے نا چبا کے اسے نرم کیا. نعم. دخل عبد الرحمن بن سواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فغسله فمزغته ثم سننته به. وبه قال حدثنا سيد بن عفير الى ان قال ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الاواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمہارا جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ. وكبر عليهما بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. اور پہلے ہم یہ حدیث جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں باب اعتکاف میں، تو وہ ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ان کی. حالانکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جاتی تو سارے عمل گر جاتے، سارے عمل. نعم نعم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الى قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبله مستقبل الشام. وبه قال پہلے میں عرض کر چکا ہوں کتاب باب الوضوء میں وغیرہ میں. نعم. ابراهيم المنذر الى ان قال عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. ہاں وہ بھی عرض کر چکا ہوں. نعم. وبه قال حدثنا تفصیلا عرض کیا تھا. نعم نعم. الى ان قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فاشار نحو مسكن عائشه فقال هنا الفتنه ثلاثه من حيث يبلغ قرن الشيطان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى ان قال ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت انسان يستاذن في بيته حتى دخل رجل يستاذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا بعم حفصه من الرضاعه ان الرضاعه تحرم ما يحرم من الولاده. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه. وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته ومن شعره ونعله وعليته مما شرك فيه اصحابه وغيرهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. یہ چیزیں تھیں، عصا مبارک تھا، آپ کی تلوار تھی، اور آپ کا قدم مبارک اور خاتم. یہ خاتم جو ہے نا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک چلی، پھر وہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کنویں کے اوپر بیٹھ کے یوں کر رہے تھے، وہ گر گئی اور پھر اپنی پوری جو ہے نا وسائل اور کوشش اختیار کر کے اس کو نہیں پا سکے. پھر فتنوں کی جو ہے نا فتنوں کی بداية شروع ہو گئی. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال عن انس رضي الله عنه ان فبعثه الى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نفس الخاتم 3 أشهر محمد صدر ورسول صدر والله صدر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد. اللہ کا لفظ جلالہ اوپر ہے اور پھر نیچے جو ہے وہاں مکتوب جو ہے نا رسول، اور پھر جو نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترتیب ہے. نعم. الان قال حدثنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس بن عليه دواني لهما قبالين فحدثني ثابت البناني بعد انس عن انس انهما نال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ تبرک کا رکھنا اور تبرک کو لینا یہ ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے. یہ نہ کہو یہ بدعت ہے اور حرام بدعت ہے. اسی طرح منہ مبارک وغیرہ ذالک کا نہیں ہے، صحابہ تو کوئی چیز ذمہ نہیں دیتے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بساط کو بھی وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے منہ پہ بل لیا کرتے اپنے منہ پہ. اور حتیٰ کہ آپ سب نے احتجام فرمایا اور اس میں خون جو فرمایا واری ہے فلا ذرا دو، تو صحابی نے جا کر پی لیا. صحابی نے تو جب واپس آیا تو فرمایا وارے تو اس نے کہا اب جی وارے فرمایا بد خریدتا ہوں، کیونکہ وہاں نوار اور جو ہے نا نور چمک رہا تھا، نور کے لاشیں نکل رہی تھی اس کے چہرے سے. نا تو یہ چیزیں جو ہے کیا نام ہے تبرک جو ہے نا پتہ نہیں کیوں بیچارے اس کو بدعت کہتے ہیں. ہاں اس کو کیوں بدعت کہتے ہیں. نعم نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار الى قال عن ابي بردة قال اخرجت الينا عائشه كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن ابي بردة اخرجت الينا عائشه ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبده. وبه قال حدثنا عبد الله الى قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قال النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه. قال عاصم رايت القدح وشربت منه. وبه قال حدثنا سيد بن محمد الى ان قال ان ابن شهاب حدثه ان علي بن حسين حدثه انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل الحسين بن علي بن لقيه مصر مخرمه فقال له هل لك الي من حاجه تامرني بها؟ فقلت له لا. فقال له هل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا لا يخلص وصلت إليه إليه أبدا أبدا. حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب حطب بنت أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال يعني إن میں فاطمة بالغ. نعم ديني نعم وأنا نعم. تخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا حضرت زینب أحل رضی اللہ حراما عنہ کے خاوند کے بارے میں. نعم نعم. ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. وبه قال حدثنا قتيبة إلى أن قال عن ابن الحنفية قال لو كان علي ذاكرا عثمان ذكره يوم جاءوا ناس فشكوه سعاد عثمان فقال لي علي نعم ان اذهب کے إلى عمال کا عثمان شکایت کی. نعم جو زکات فأخبروا کرتے. أنها نعم. صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعادك يعمل بها فأتيته بها فقال أغنيها عنا فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. وقال الحميدي إلى أن قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا فتوحات کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی. تو انہوں کسی نے یہ کہا کہ آپ کے دور میں کیوں نہیں تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ امیر المومنین تھے اور ہم ان کے مشیر تھے. اب میں امیر المومنین اور تم جیسے مشیر ہیں تو کہاں سے فتح ستاعت ہو سکتی ہے؟ کہاں سے؟ وہ اس وقت وہ کون تھے؟ امیر, وہ خلیفہ تھے اور ہم ان کے کون تھے؟ مشیر تھے. اس لیے سب ترقیاں ہوں, اس لیے سب ترقیاں ہوں. وہ 10 سال اور وہ 12 سال کتنی فتوحات, کہاں سے کہاں تک پہنچے, کہاں سے کہاں تک پہنچے. اور میں اب جو ہے نا, ہم یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ جو امیر المومنین ہیں اور تمہارے جیسے جو ہے وہ کیا ہے, ان کو کہا کہ تمہارے جیسے جو ہے نا وہ مشیر ہیں تو کیسے ترقی ہو. نعم نعم. یہ جو لڑانے کے جو ہے نا یہ فتان جو ہے نا, اس لیے فرمایا کہ جو ہے نا فتان اور خطاط جو ہے نا وہ لیس میں داخل نہیں ہوگا. خطاط اور یہ. نعم نعم. حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرخاء أن يختمها من السبي وفوكلها إلى الله. وبه قال بعض حدثنا اوقات یہ طلاب بھی جو ہے نا اساتذہ کو بعض مدرسوں میں لڑا دیتے ہیں. یہ جو اب ہنس رہا ہے, یہ جو عصا بردار ہوتے ہیں نا, پانی پلانے والے, یہ وہ جو ہے نا خواص جسے کہتے ہیں, تو یہ لڑا دیتے ہیں, خام خواہ کی مار دیتے ہیں, جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں. میاں خیر کیا کرو, شر نہ کیا. خیر کر سکتے ہو تو کرو, نہیں کر سکتے نہیں کرو, شر نہیں کرو. اتفاق و اتحاد میں, اتحاد میں ان کو ملا کے رکھو. ان کو اگر یہ نہیں کر سکتے تو جو ہے نا فتنہ نہ ڈالو. اگر وہ تو یوں وہ یوں وہ یوں یا یوں, اور اس میں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کر دیں. غلط فہمیاں نہ, اس لیے میاں خیال کیا کرو. بات ہمارے یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ انشاءاللہ یہاں بھی مدرسہ سولفیہ میں, لیکن شوافی بھی تھے, مالکی بھی تھے, حنبلی بھی تھے اور حنفی بھی تھے. واللہ سمت اللہ, ایک دن ہمارا اختلاف ہے. میرے یہ جو 42 43 45 سال ہیں, ایک دن, اور اتنی اکرام اور احترام آپس میں پیار تھا جس کی حد, جس کی شوافی حضرات مجھے پکڑ کے گھسیٹ کے آدھے ظہر کی نماز پڑھواتے, اور نماز ظہر کے بعد وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ فضیلت الشیخ ایوب حفظہ اللہ ورعاہ, اب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, موجود ہیں یمن کے, اب بھی موجود ہیں. تو اور وہ صرف محدث مفسر فقیہ نہیں تھے, وہ شاعر بھی ہیں, فلکی بھی ہیں. ان کی فلکیات کی کتابیں جو ہے نا جامعات میں پڑھائی جا رہی ہیں. زور سے جو کہتے تھے کہ نہیں نماز پڑھاؤ. اور یہاں تو وہ جو ہے نا ایک ہی مسئلہ کی, ایک ہی مشورہ سب کچھ, اس کے باوجود بھی یہ جو بتانا ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں بتانا کو, یہ جو بتانا آگے پیچھے چلتی ہے نا, تو یہ جو ہے لڑا دیتے ہیں, یہ لڑا دیتے ہیں. نہ ہاں, تو اس سے بچنا میاں. اور ہمارے ایک بزرگ کی یہ بھی نصیحت, اور میں ایک ہی خادم مستقل نہ رکھنا, ایک ہی بدلتے رہو. بدل ورنہ وہ چودھری بن جائے گا وہ. کیونکہ کل کو آپ نے انشاءاللہ بھی محدث بھی ہونا ہے, اللہ آپ کو بنائے گا مفسر بھی اور فقیر.
وبه قال حدثنا بدل بن وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال سمعت ابن ابي ليلى حدثنا علي ان فاطمه اشتكت ما تلقى من الرحم ما تطحن فبلغ فبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبع فأتت تسأل خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا فضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكم على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول يعني للرسول قسم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. وبه قال حدثنا ابو الوليد بن قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل من الانصار غلام فاراد ان يسميه محمدا قال شعبة في حديث منصور ان الانصاري قال حملته على عنق الخيل فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فاراد ان يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فاني انما جعلت قاسما اقسم بينكم. وقال حسين جعلت قاسما اقسم بينكم. وقال عمرو اخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر رضي الله عنه اراد ان يسمي القاسم قاسما فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الى ان قال عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الانصار لا نجنيك ابا القاسم ولا ننعمك عينا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته قاسما فقالت الانصار لا نجنيك ابا القاسم ولا ننعمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنت الانصار تسموا باسمي ولا تكن بكنيتي فانما انا قاسم. وبه قال حدثنا حبان بن موسى الى ان قال انه سمع معاذ رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي عن القاسم ولا تزال هذه الامه ظاهرين على من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. وبه قال حدثنا محمد بن سنان الى قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اوتيكم ولا امنعكم انما انا قاسم اضع حيث امرت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد الى ان قال عن حولة الانصاريه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه. وابو قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لكم الغنائم وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه الايه فهي للعامه حتى يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد الى ان قال عن عروه البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواسي الخير الاجر والمغنم الى يوم القيامه. وبه قال حدثنا ابو اليمان الى ان قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبه
وبه قال حدثنا اسحاق بن قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه ما نال أي ما حصل من أجر وغنيمة. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل مالك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولم يبني بها ولا احد بري بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خليفات وهو ينتظر ولادها فغدا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال لشمسي إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيدي فقال فيكم الغلول فلا تبايعني قبيلتك فلزقت يد رجل فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وہ صاحب کا پڑھ کے قرب قربان فتقبل من احدهما ولم. اور وہ جو ہے نار آتی تھی اور جو ہے نا آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی. باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. وبه قال حدثنا سرقة قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. باب من قتل للمغنم هل ينقص من أجره. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو موسى الأشعري قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخفى لمن لم يحضر أو غاب عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب إلى أن قال عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بذلك فقسمها في ناس من أصحابه وغزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابن المسور ابن مخرمة فقام على الباب فقال ادعوا لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بآذاره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلق شدة. رواه ابن علية عن أيوب وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه ليس عن أبي مليكة. باب شیخ احمد فرید کون ہے؟ احمد فرید نہیں ہے؟ گھر ہے ایسے مقامی ہے مسافر نہیں ہے. نعم. باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنذير وما أعطى من ذلك في نوائبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود إلى أن قال سمعت أنس بن مالك يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنذير وكان بعد ذلك يرد عليه. باب بركة الغاز في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. وبه قال